ہمارے علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا. ہم بہت سی محفلوں میں جاتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ نعتوں کے شوقین ہوتے ہیں اور نعت خوان نعت پڑھ کر بھاگ جاتا ہے. یہ عاشق رسول ہے. آپ دیکھتے ہوں گے محفلوں میں، ہماری محفل میں بھی ایسے ہوتا ہے. ہاں، اگر کسی کو کوئی مجبوری یا کوئی حاجت ہے تو وہ جائے، باقی نعت خوانی کا مزہ لے کے اگر چلا جائے گا تو وہ عاشق رسول میرے نظر میں نہیں ہے. جب ایک عالم بیان کرے، آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنائے، اللہ رب العالمین کا قرآن سنائے، جب یہ چیزیں سننے کے لیے آئے تو آدمی بھاگ جائے. ہمارے نعت خوان بھی بھاگ جاتے ہیں. میں نعت خوانوں کو پہلے لیتا ہوں اس کے اندر، لیکن کچھ نعت خوانوں کو مجبوری یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن جو جان بوجھ کے بہانہ کر کے چلا جائے. نماز تو فرض ہے، نماز تو کسی صورت معاف نہیں، بیماری کی حالت میں بھی اور صحت مند ہو تو تب بھی. نماز کا حساب قبر میں سب سے پہلے ہوگا اور سب سے پہلے جواب ہم نے قبر میں نماز کا دینا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال عمر پائی، بظاہر 63 سال. ویسے تو آپ شروع سے ہی نبی تھے، سبحان اللہ. نہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہ آپ کے بعد کوئی نبی. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. اب نبی کا عشق کا دعویٰ کرنے والا اپنی زندگی پر غور کرے، کیا وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے؟ اللہ. نبی کی عشق کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، بھرم دیتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی عاشق ہی نہیں، لیکن اس کی عشق کا یہیں سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں، لباس اس کا اسلامی طرز پر ہے کہ نہیں، سر ننگا، عموماً سر ننگا ہوتا ہے. حالانکہ سر ننگا مردوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے، جی. عورتوں تو ایک الگ بات ہے نا، عورتوں کو تو بالکل ہی سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مردوں کا بھی سر میرے حساب میں ننگا نہیں ہونا چاہیے. ادب نہیں ہے. ہمارے لوگ مسجد میں جاتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ادب نہیں. اللہ. اب نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، کیسی پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے، تو اس کی بھی نماز نہیں ہے. اللہ. قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فویل ایک کنویں کا نام ہے جو پل صراط کے نیچے ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب اس پل صراط سے تم گزرو گے تمہاری نمازیں اس کنویں میں گر جائیں گی. فویل کنواں، مسلین نمازیں. ایک نماز نہیں، نمازیں جو آپ پڑھتے تھے وہ نمازیں اس کنویں میں چلی جائیں گی. کس کی جائیں گی بھائی؟ جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا اپنے آپ کو نمازی کہلانے کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے. تو ایسی نہ نمازیں اللہ کو قبول ہیں اور نہ ایسا ذکر اللہ کو قبول ہے جس کے اندر ریاکاری ہو. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرو تو یہ دعا کرو، یا رب العالمین ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، اور جو ان چیزوں سے بچ گیا تو وہ رب کا محبوب ہو گیا. سبحان. سرکار پیران پیر سے لے کر خواجہ محی الدین چشتی، ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء، ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا میں آئے، آج ہم ان کی نیازیں بنا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ذکر کرنا ہماری طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب کا مقام محمودا،
کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ لوگ اس کی حمد و ثنا کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ اپنے وعدے میں سچا. آج ہم ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کو سے پاک کی محفل سجا رہے ہیں، خواجہ صاحب کی محفل سجا رہے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی محفل سجا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا اللہ اس کو قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھے گا، بلند رکھے گا. اللہ. اور الحمدللہ بزم محبان فیضان اولیاء اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہے، ہمارے علامہ صاحب ٹائم دیتے ہیں، ہمارے جتنے ثنا خوان ہیں ٹائم دیتے ہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی ریاکاری نہیں. الحمدللہ ان کی سرپرستی میں کر رہا ہوں، ہمارے علامہ صاحب کر رہے ہیں، اور ہم ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ کوئی لالچ نہیں کرنی ہے اگر آخرت بنانی ہے. ہاں ہم اپنے ساؤنڈ کا کرایہ 700 روپے لیتے ہیں، بالکل معقول کرایہ ہے. اگر آپ کے پاس اپنا ساؤنڈ ہے تو اس کا بھی کوئی نہیں، لنگر کا بھی کوئی ہمیں شوق نہیں ہے. آپ ہمیں پانی پلا کے رخصت کر دیں، قسم خدا کی ہم پانی پی کر چلے جائیں گے. سبحان. لیکن ہمارا جو مقصد ہے بزم محبان فیضان اولیاء کا کہ ہر گھر سے اللہ کا ذکر بلند ہو. اور الحمدللہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں ہم ناخوانی کرتے رہے. ابھی سرکار کا مہینہ ہے، پیران پیر کا مہینہ ہے، یہ بھی ابھی پروگرام چلیں گے، سرکار ریاضمی شریف کے چلیں گے، پھر خواجہ صاحب کی چھٹی کے پروگرام چلتے ہیں. تو یہ ہمارے تہوار چلتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہمارے نعت خوانوں کا سب کا گلا بیٹھا ہوا ہے. رحیل بھائی نے جب میرے کو بولا تو میں نے بولا یار کل پرسوں رکھ لو، تو کہنے لگا نہیں میرا تو آج کا ارادہ ہے. اور آج ماشاءاللہ 11ویں کی پہلی تاریخ تھی، تو میں نے رحیل بھائی کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا. ہمارے احمد علی بھائی نے بولا نہیں یار کر لو، بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں. تو میں نے چلو یار گلوں کی پرواہ نہیں ہے. اوپر سے امتحان یہ کہ بجلی چلی گئی، یہ بھی امتحان. لیکن ہم مائک کے محتاج نہیں. کوئی بندہ زور سے بول سکتا ہے، کوئی نہیں. میں اب دیکھو کیسا چیخ کے بولتا ہوں، میں تو مائک کو بھی پھاڑ لوں. ابھی میری آواز دیکھی نہیں ہے مائک نے کہ یہ بولتا کیسا ہے. لیکن کیا ہے کہ اتنی محفلیں کر کر کے گلے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے اس کو دیکھو بیچارے مبشر کو، حالانکہ بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن آج گلا اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. ہمارے شادیب ہیں، ہمارے احمد علی بھائی ہیں، ہمارے علامہ صاحب ماشاءاللہ اتنے مصروف ہے، پورا مصروف یہ گزرے. ان کے 12 ربیع اول کے دن کے باہر بھی بیان ہوتے تھے، یہاں بھی ہوتے تھے، پھر ہماری بزم میں بھی ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب منقبت پڑھی جائے گی سرکار کو سے پاک کی، خواجہ صاحب کی، اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا انشاءاللہ، پھر آخر میں دعا ہوگی. آپ آئیں منقبت پڑھیں.